الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 2721 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑا ہوتا ہے۔ مکہ سے بدیل آیا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ہوئی، تو بدیل نے وہ باتیں جا کر مکہ کے کچھ لوگوں کو بتلائی اور بیان کیا۔ فحدثهم بما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل سے باتیں کہی تھی، ان ساری باتوں کو بدیل نے مکہ والوں کو بیان کر دی۔ فقام عروہ بن مسعود، تو عروہ بن مسعود کھڑے ہوئے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کافروں کے ساتھ تھے۔ تو جب بدیل نے یہ ساری باتیں بیان کی نبی کی تو کھڑے ہو گئے۔ فقال اے قوم، چنانچہ عروہ بن مسعود نے اپنے قوم کو خطاب کر کے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، الستم بالوالد، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے ہو؟ یعنی جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، ایسے تم پیش نہیں آتے ہو؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی بالکل ہم باپ کی طرح آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ قال ولستم بالولد، کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، کبھی اچھا بیٹا اپنے باپ کو بگاڑنا یا اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو کہا کیا میں ایسا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ یہ بڑے اچھے تھے اپنی قوم کے لیے ہر اعتبار سے، تو اپنی ایک ایک خوبیوں کی گنا رہے قوم کے سامنے۔ قال تتهمونی، تو کیا تم اس پر تہمت لگا سکتے ہو؟ یعنی میں اتنا تمہارے درمیان اچھا ہوں، خیر خواہ ہوں، اور کوئی فیصلہ دوں، کوئی مشورہ دوں، تو کہ ایسا تو نہیں کہ میرے اوپر تم تہمت لگا دو؟ ہوتا ہے نا بھائی، دو گروپ کے لوگ ہوں اور دونوں گروپ اپنے اپنے گروپ کے سپورٹ میں ہوں، لیکن اگر کسی نے گروپ میں سے سامنے والے کی سپورٹ کر دی تو پھر یہ ہوگا کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ بک گیا ہے، ایسے تہمت لگایا جا سکتا ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ کیا تم مجھے تہمت لگا سکتے ہو؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں، ہم بالکل آپ پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ قال لستم تعلمون انی استنفرت علی عکاظ، کیا تم جانتے نہیں کہ میں نے اہل عکاظ سے تمہاری مدد کرنے کے لیے وعدہ لیا تھا؟ یعنی اہل عکاظ سے میں نے کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں کی، قریش کی تم مدد کرو کی ضرورت پڑنے پر۔ فلما بلغوا علیہ، لیکن جب ان لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی اہل عکاظ نے مدد دینے سے انکار کر دیا، جئتکم بعلی وولدی ومن آتانی، تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور جس نے بھی میری اطاعت کی ان کے ساتھ میں تمہارے پاس آ گیا۔ یعنی انہوں نے انکار کیا تو میں تمہاری مدد کے لیے اپنے اہل و عیال اور جس نے بھی میری بات مانی اس سب کو لے کر کے تمہارے پاس آ گیا ہو۔ بتانا چاہتے میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، کبھی بھی تمہارا نقصان میں نہیں چاہوں گا، کبھی بھی تمہارا میں بگاڑ نہیں چاہوں گا۔ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال ان هذا قد فإن هذا قد أرض لكم هدة رشد بلوها ودعوني آتی، تو عروہ بن مسعود نے کہا ایسا ہے کہ انہوں نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے ساتھ اتنی اچھی بات کی ہے اس کو قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دو تاکہ میں وہاں جا کر بات کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل سے کہا تھا کہ دیکھو ہم چیک کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، مکہ والوں کو ہمارے درمیان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر ہم غالب ہو گئے تو جو لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ ہوگا یہ بھی اپنا لیں، اور اگر ہم ہار گئے تو ان کو فرصت مل جائے گی، محنت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ راستے میں آئیں گے، جنگ کرنا چاہیں گے، تو آپ نے دھمکی بھی دی تھی کہ ہم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا معاملہ تو یہ کہ اگر ہم جنگ پر اتر گئے تو
تو سب تن سے جدا کر دیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے. ایسی بات آپ نے بولے سے کہی تھی. تو عروہ بن مسعود نے کہا یہ ساری باتیں ان کی مان جاؤ. قالوا ائتہ، تو لوگوں نے کہا ایسا تم جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور بات کرو. فاتوا فجعل يكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے. فقال النبي والنحو من قوله لبنيه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی بات کی جو بدر سے کہی تھی، وہ یہی کہ بھائی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، وہ ہمارے بیچ میں نہ آئے ہم ان کے بیچ میں نہ آئے، لیکن اگر وہ جنگ کریں گے تو پیچھے نہیں ہمیں. فقالوا وإن ذلك أي محمد أرأيت استأصلت أمر قومك، تو عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا، یعنی آپ کی جو جنگ چلی اپنی قوم سے چل رہی ہے، قریش کے لوگ ہیں، اگر اس جنگ میں آپ کی قوم برباد ہو جاتی، آپ پہلے بھی ہلاک ہوئے، غزوہ بدر میں برباد ہوئے، غزوہ احد میں تھوڑا کو ہے کہ اس میں بھی نقصان بھی ہوا، خندق کو موقع ہے تو نقصان ہوا. تو انہوں نے کہا اس جنگ میں اگر آپ نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا، حل سمیتا بیادن العرب استعالوا قبلکا، تو کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی عرب کے اندر ایسا کھڑا ہوا جس نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا ہو؟ یعنی تو عجوبہ ہو جائے گا نا کہ قوم کا بندہ ہی قوم کو ہلاک کر دیا، تو آپ ہلاک کرنے کے در پہ لگے ہو، آپ کی قوم ہلاک ہو جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ باتیں آپ نے کہی، یہ عروہ بن مسعود نے کہی. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَىٰ، اور اگر دوسرا معاملہ ہو گیا یہ کہ ہم تم پر غالب آ گئے، اگر تم غالب آ گئے تو ٹھیک ہے قوم ہلاک ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر ہم تم پر غالب آ گئے فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَىٰ وُجُوهًا وَإِنِّي لَا أَرَىٰ ثُوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدْعُوكَ. تو عبداللہ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں وہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ بات نہیں کہی، یہ جو تمہارے چند لوگ ہیں نا جو تمہارے سپورٹ میں کھڑے ہیں، جس دن وہ اس لیے ہیں کہ تم ابھی کامیاب ہو رہے ہو، جس دن آپ ہارو گے سب میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے. یہ باتیں عروہ بن مسعود نے کہی. فقال له بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اب تو صفائی کرنی پڑی تھی نا اسی بیٹی میں. تو ابو بکر نے کہا امسس ببدر لات، جاؤ تم لات بدھ کی شرمگاہ کو چوسو. یہ عربوں کی ایک گالی تھی کہ تم لات کی بندگی کرتے ہو، جاؤ اس کے شرمگاہ کو چوسو. یہ انہوں نے کہا یعنی تانا دیا کہ تم وہ قوم لات کی بندگی کرتے ہو، عزا کی بندگی کرتے ہو اور ہمارے بارے میں کہتے ہو ان کو چھوڑ کے رہ دیں گے. انانو نفر عنہ وندو، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور میدان چھوڑ کے رہ جائیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ہمیں سمجھتے نہیں ہو. فقال من ذا، قالوا ابو بکر. تو عروہ بن مسعود نے کہا یہ کون بندہ بھائی جو بول رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے. قال اما والذی نفسی بیدی لولا ید کانت لک عندی لم اجزک بها لاجبتک. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ ان کا ایک احسان میرے اوپر ہے اور جس کو میں نے ابھی چکایا نہیں ہے، اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو میں ان کو جواب دیتا. یعنی جواب نہیں تو احسان کیجیے مطلب دب جاتا ہے نا، تو کہہ رہے وہ احسان ہے اور اس کے بعد میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، ورنہ میں ان کو ابھی 2-4 کی طرح جواب دیتا. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا الہی تمہیں کرنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.